یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جھڑپ نہیں تھی خالی کہ پورا عالم کفر تھا پیچھے اور پاکستان اکیلا. اسی لیے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. انہیں نظر آیا کہ کوئی شیر کھڑا ہوا ہے میدان میں. شیر چاہے کمزور بھی ہو جائے نا کسی حالت میں تو اس کے اوپر جو لگڑ بگے اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کتے حملہ کرنے کے لیے وہ بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس دن کو 10 مئی کو یوم فتح ڈکلیئر کیا جائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہی ایک طاقتور ملک ہے جو باقیوں کے لیے بھی شے کا باعث بنے گا. اگر یہ کھڑا ہو گیا تو باقی دنیا بھی کھڑی ہو جائے گی آہستہ آہستہ کرتے کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عمران میر. پاکستان کے بھارت کے خلاف 10 مئی کے حملوں کی گونج ابھی تک پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. پوری دنیا کے میڈیا پر اس حملے کے چرچے ہیں. مسلم ممالک کو دیکھیں تو مسلم دنیا کے اندر ایک جشن کا سما. بہت سارے ملکوں میں لوگوں نے جیسے ہوتا ہے اپنی خوشی میں سڑکوں پہ ریلیز نکالی ہیں, گاڑیوں میں ہارنز بجائے ہیں, جھنڈے لہرائے ہیں, پاکستان کے جھنڈے لہرائے ہیں, اپنے ملک کے جھنڈے لہرائے ہیں. یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جھڑپ نہیں تھی خالی. یہ پاکستان اور عالم کفر کے درمیان ایک بہت بڑا مارکا تھا. پاکستان سے 10 گنا وسائل میں 10 گنا بڑا ملک, ایک رقبے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ملک, آبادی کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ملک, وسائل بے پناہ, فنڈز پیچھے بے پناہ, بجٹ بے پناہ, اور اس کے مقابلے میں ایک لمیٹڈ ریسورسز والا ملک, ایک لمیٹڈ مطلب اس کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا ملک, لیکن عزم ایسا کہ ہم کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. اور ان ساری چیزوں کے باوجود دیکھیں 57 ممالک تھوڑے نہیں ہوتے, کہنے کی بات ہے. 57 ممالک میں سے واحد ایک پاکستان ہے جو ایٹمی طاقت ہے اور جو میزائل کی قوت سے لیس ہے اس طرح سے کہ یعنی وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, خود اس نے بنایا یہاں پہ. ٹھیک ہے دوسرے ملکوں کا تعاون بھی ہوتا ہے اس میں, لیکن پاکستان نے میزائل پروگرام کے اندر اپنا پورا ایک اپنا دھاک بٹھائی دنیا کے اوپر. تو یہ چیزیں پاکستان کو ممتاز کرتی ہیں. تو یہ جو چیز جو ہے نا یہ دنیا کو کھٹکتی ہے, عالمی طاقتوں کو کھٹکتی ہے کہ بھئی یہ جو بیچ میں ایک ملک ہے جو مطلب سر اٹھا کے بات بھی کرتا ہے اور ہم پہ بات بھی کی جاتی ہے, لیکن وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم بھی بھوٹان, نیپال, سری لنکا اس طرح کے ملکوں کی طرح ایک تو پھیلی ریاست ان کے بن کے رہ جائیں, ایک چھوٹے بچے کی طرح ان کے آگے سے مطلب وہ ایسے رہیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں, اور ان کی اجارہ داری جو خطے کے اندر ہے وہ ایک جو وہ طاقت قائم کرنا چاہتے ہیں, ریجنل پاور بننا چاہتے ہیں, اس کا خواب ہے بہت بڑا, وہ بن جائے. لیکن پاکستان اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جتنی دیر تک ہم ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو الحمدللہ کوئی بھی یہاں پہ کوئی علاقے کا تھانے دار نہیں بن سکتا. تو یہ چیز ان کو کھٹکتی ہے. باقیوں کو انہوں نے گرا لیا, کسی کو گھٹنوں کے بل کر دیا, کسی کو اوندے منہ کر دیا, یہ سب کو کر دیا ہوتا ہے. اسی لیے یہودی وہاں کے, حالانکہ اسرائیل ہم سے دور ہے بہت, وہ عرب خطہ ہے اس کے ارد گرد سارا بیٹھا ہوا, لیکن اتنی دور آ کے وہ یہاں ان کے لیے کندھا لگانے آئے, ان کو اسلحہ بھی دیا, ان کو ٹیکنالوجی بھی دی, ان کو ساری جنگ کی سمجھ بوجھ بھی دی, سارا کچھ ان کے ساتھ آ کے کندھا لگا کے, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جب لڑائی ہو تو وہ ان کو گولیاں بھر بھر کے دیں ان کو. تو یہ کیوں ایسا سارا؟ وہ اس لیے کہ وہ وہاں بیٹھے بھی ہمیں ہی دشمن سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ مسلم جو دنیا ہے اس کے اندر یہی ایک طاقتور ملک ہے جو باقیوں کے لیے بھی شے کا باعث بنے گا. اگر یہ کھڑا ہو گیا تو باقی دنیا بھی کھڑی ہو جائے گی آہستہ آہستہ کرتے کرتے. اگر اس کو ہم نے گرا لیا تو پھر شاید مسلم دنیا میں سے کوئی بھی نہیں وہ کھڑا ہو. تو ان کو شاید نظر آیا کہ معاشی طور پہ بھی اس وقت کمزور ہے, سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام ہے, اور فوج کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی تھی سیاسی معاملات میں الجھنے کی وجہ سے, اور ایک جگہ پہ دہشت گردی کا بھی, ہمارے ایک صوبے کے اندر دہشت گردی بھی جو تھی وہ اس کے بھی بے شمار واقعات ہو رہے تھے. تو دشمن نے شاید سمجھا کہ یہ تو بڑا زبردست کنڈیوسو قسم کا انوائرمنٹ ہے, تو کیوں نہ اس کو جو ہے اس چیز کے اندر پھنسایا جائے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شیر سے ڈرتے بھی ہیں. شیر چاہے کمزور بھی ہو جائے نا کسی حالت میں تو اس کے اوپر جو لگڑ بگے اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کتے حملہ کرنے کے لیے, وہ بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں. وہ غول بنا کے آتے ہیں کہ ان کو پتہ کہ شیر اکیلا بھی ہوگا نا, کمزور حالت میں بھی ہوگا, تو اس کو گرانا, اس کے گرانے کے لیے آپ کو بہت سارا ایک جو ہے نا ہجوم جمع کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھی ہوں گی نیشنل جغرافک پہ وہ موویز دیکھی ہوں گی, وہ ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی کہ وہ کس طرح سے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن شیر تو شیر ہے, شیر سے ڈر تو لگتا ہے. تو پاکستان سے بھی انڈیا اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ڈر تو تھا. تو اپنے وہ میں نے کہا نا اپنے والد صاحب کو اسرائیل کو لے کے آئے, اور اسرائیل کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اور ڈر یہ تھا کہ یہ جو شیر ہے اس کو اکیلے
गिराने की कोशिश करना भी जो है ना वो भारी पड़ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा सरप्राइज़ दिया कि दुनिया हैरान हो गई कि ये किस तरह से, उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह से इस तरह का जवाब भी दे सकता है कि जो हैरान कर दे दुनिया को। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हैरान किया और भी बहुत सारी चीज़ों में, वेपन्स में भी। ज़ाहिर है ख़ुद उस दुनिया के पास खुद बड़े बड़े जदीद हथियार हैं। जो एक दिन पहले तक अमेरिका जो कहता था कि जनाब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जाने और दोनों मुल्क जाने, तो ऐसा क्या हुआ कि 10 मई के हमलों के बाद जनाब अमेरिका भी कूद पड़ा और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, जंगबंदी करें, जंगबंदी करें। और फिर वो भारत जो मानता नहीं था वो भी मान गया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जंगबंदी करते हैं। ये वो वजह हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने एक फ़तह अज़ीम, ये वाली फ़तह अज़ीम दी थी। ये यौम फ़तह है 10 मई। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर 1965 की जंग को, जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, तो हम आज भी उसको यौम दिफा के तौर पे 6 सितंबर को मनाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस दिन को 10 मई को यौम फ़तह डिक्लेयर किया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको शायद ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी, वक्त में आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो लिखा जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। पाकिस्तान किसी एक अकेले दुश्मन के ख़िलाफ़ नहीं था, खाली 10 गुना बड़ा दुश्मन नहीं था। उसके पीछे जो तय दर तय जो दुश्मन खड़े थे वो बहुत बड़े, यूँ समझें कि पूरा आलम कुफ्र था पीछे और पाकिस्तान अकेला। इसीलिए आलम इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें नज़र आया कि कोई शेर खड़ा हुआ है मैदान में। तो इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है कि 10 मई को यौम फ़तह का नाम दें। ठीक है, बहुत अच्छा है, यौम तशक्कुर आपने किया, आज ही में यही कहना चाहिए था, लेकिन ये इसको यौम फ़तह का नाम दें और इस दिन को सरकारी तौर पे मनाया जाए। मेरी तो तजवीज़ यही है, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी मामूली कोई झड़प नहीं थी कि जो झड़प हुई है तो सीज़ फायर हो गया तो बस जनाब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नहीं, अभी भी दुश्मन कमज़ोर नहीं है, वो और बड़ी साजिशें करेगा, वो और बड़े जाल बुन के लेके आएगा। लेकिन जब तक मुसलमान इस अज़म पे कायम है ना, देखें हथियारों पे कभी भी मुसलमान खड़ा नहीं होता। हमें हुक्म ज़रूर है कि हम तैयारी पूरी करके रखें, कि जितनी भी हो सकती है तैयारी अपनी पूरी करके रखें, जितनी इस्तिताअत है। अल्लाह ने भी यही कहा कि जितनी इस्तिताअत है उतनी तैयारी करके रखो। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो मदद करने वाली है। आपको नज़र नहीं आता कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मदद की है? क्या आप वसाइल के ज़ोर पे इतने बड़े दुश्मन को और उसके पीछे खड़े दुश्मनों को अकेले शिकस्त दे सकते थे? नहीं, ये अल्लाह ताला की नुसरत है, ये अल्लाह ताला की ताईद है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि 10 मई को जो है वो यौम फ़तह के तौर पे आइंदा के लिए मनाया जाए।